نہیں یہ بات سننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں کہ تختہ اردو ان ظالموں کا. یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. مشکل معاملہ. بتایا کہ ہر چیز کی انوالومنٹ ہو جس سے مطلب تحریک بدلنا یعنی سیاسی پہلو بھی دوسرا پہلو بھی جتنے بھی تسی ہے اتنے مطلب تحریک کے نام. اس معاملے میں سب سے پہلے اہل علم کو ہی قائل کرنا چاہیے نا. والے جو علماء جن کے پاس ممبر ہیں لحاظ ہے. اصل چیز تو یہی ہے ریاض صاحب کہ ذہین طبقہ جو ہے نا قوم کا پہلے وہ نظری طور پر قائل ہو, اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ دین یہ ہے. وہ ذہین لوگ ہی لوگوں کو لے کر چلتے ہیں نا, عوام تو پیچھے ہی ہوتے ہیں. وہ تو قائل ہونا, اگر یہ کام ہی نہ کیا جائے, کوئی زوردار لٹریچر نہ ہو, ان کے شبہات کا جواب نہ ہو, کوئی قابل عمل پروگرام نہ دیا جائے کہ بعد میں یہ ہوگا کہ اس سیٹ اپ کو تباہ کر کے پھر یہ بنائیں گے. کچھ پلے پڑے لوگوں کے تو وہ ہر طبقے میں پھر فوج میں سے بھی نکل آتے ہیں, قانون دانوں سے بھی نکل آتے ہیں, ہر طبقے سے اللہ تعالیٰ بندے دے دیتا. مگر جب ذہن میں بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہو ہی ہے کہ اللہ اللہ کرو بس اب حضور نماز نہیں کرو, کوئی انقلاب کو سمجھے ہی نہ اسلامی نظام اس کے ذہن میں ہو, تو یہ رونا. وعلیکم السلام چوتھائی صاحب بھی آ گئے. یہ آج سے نہیں کیوں حکیم صاحب, یہ مذہبی طبقے ہمیشہ سے ظالم حکمرانوں کے پشت پرار ہیں. یہ ان کو آشیرواد دیتے رہے, دعائیں برکت کی کرتے رہیں, وہ ان کو جاگیریں دیتے رہیں, ان کے مدارس کو, ان کی خانقاہوں کو ہزاروں مربے دے دیتے ہیں, ان کی گدیاں بن جاتی ہیں. یہ ان کے دعالی دعا کر مریدوں کو کہتے ہیں نہیں جس کو اللہ تخت دیتا ہے وہ اللہ کو اگر پیارا نہ تو کیوں دے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھاتے ہیں, یہ مل جل کر لوگوں کو غلام بناتے ہیں. یہ فتوح اور نذرانے کی شکل میں ٹیکس لیتے ہیں, چڑھاوے وہ ویسے ٹیکس لیتے ہیں, دونوں مل کر قوم کو لوٹتے ہیں اور ان پر اپنی خدائی کا تخت جماتے ہیں. جو اللہ کا نیک بندہ کہیں کہتا کہ زمین خدا کی اس کا قانون چلاؤ, اس کو باغی قرار دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. یہی دینی لوگ فتویٰ لکھ لیتے ہیں کہ یہ خارجی ہے سارے. جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا تو جماعت اسلامی ان دنوں میں زور سے کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں اسلامی نظام لانا, تو فتوے بہت دیوبند سہارنپور دوست بریلی ہر جگہ سے فتوے فتوے, کتابوں پر کتابیں گنی نہیں جاتی. تو نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی, ایک ہی مصرع میرے ذہن میں رہ گیا, دیوبند سے آیا تھا فتویٰ, اور مذہب کے ایوان بالا سے بھی خارجیت کے فتوے برستے رہے. ہاں ادھر سے یہ بمباری ہوتی رہی کہ یہ خارجی فرقہ ہے, مسلمان حکمرانوں کے خلاف اٹھا فلاں. تو یہ سارے اصل میں ڈاکو ہیں, ان کا کیا رونا دنیا کے حکمرانوں کا, یہ بھی ان کے ساتھ تھی. یہی بات ہے. حالانکہ خود دیوبند جو ہے یہ خود ایک تحریک تھی. انہوں نے 1857 کے بعد سیاسی طور پر مغلوب ہو گئے ہیں, تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ علم دین جو ہے اس کو قائم رکھو تاکہ اسی کے ذریعے سے دین پھیلنا. یہ آدھا نا چلتا ہے یہ تھی, لیکن بعد میں یہ فتویٰ بازی کے لیے گئے. ہاں قریب آ جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ادھر ہی آئے, قریب ہو جانا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ تصور جب تک دین کا مکمل صحیح نہ ہو نا تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے. کوئی مزاروں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی تصویروں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی اسی طرح سے جو ہے وہ نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے. تو دین جو ہے نا وہ اگر ہاتھ سے اس کا چھوٹ جائے اصل رشتہ, پھر اسی طرح سے وہ ہاتھی والی بات ہے کہ کسی نے دم پکڑ لی, کسی نے پاؤں پکڑ لیا, کسی نے کان پکڑ لیا, اس نے کہا چھا ہے, اس نے کہا ستون ہے, اس نے کہا موچد ہے. دین کی تعبیریں بھی پھر مختلف ہوتی ہیں. دین رہتا ہی نہیں, وہ پوجا پاٹ کا ایک دھرم رہ جاتا ہے, اس پر ہی لوگ مطمئن ہوتے. اس لیے انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ سکھ آ گئے یا روس آ گیا. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا, ہمیں تو نہیں روکتے, ہم نظر و نیاز کرتے ہیں, میلاد کرتے ہیں, ختم ضرور چلتا ہے. وہ جانتے نہیں کہ جس اللہ نے شریعت اتاری تھی وہ تو معطل کر دی. جس ملک میں نہیں ہوا یا کوشش کی جائے یا ہجرت کی جائے. حکومت اور مذہب میں جدائی جو ہے نا یہ ان لوگوں نے کوٹ کوٹ کر بڑھا. اب میں نے پڑھا اخبار میں, انہوں نے لکھا نواز وقت کہ صاف اعلان کر دیا وسیع ظفر نے, وزیر قانون نے, کہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ. بیان دیا اس نے کہ کوئی یہ دینی ملک نہیں ہے, ہم سیکولر اسٹیٹ ہے. یہ اب اس سے بڑا کفر کیا, صاف کیا کہ
لادین ہے ہمارا ہے ہم آہنگی بین المذاہب، وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں دین سے خارج کرنے کی، یہ صوفی تحریک شروع کر دی بین المذاہب جو ہے، مذاہب کے ساتھ اسلام کیا صلح کر سکتا؟ وہ کفر، یہ اسلام، وہ جھوٹ، یہ سچ، کیا صلح ان سے کرنی؟ وہ ہم آہنگی تلاش کر رہے ہیں، ہم آہنگی تلاش کریں۔ یہ سب جو ہے نا وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول دو رہے چار ہیں، بس بیٹی بھی بٹھا وہ بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کنفیوشن کون سا، اس کا مذہب کیا تھا اور اس نے کیا پھیلایا دنیا کے اندر۔ یہ سب انہوں نے جو ہے نا ملحدین ان کو جمع ہو گئے ہیں ان کے پاس، وہ ان کو جو ہے نا یہ اس طرح کیا جوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے کون صوفی ہے؟ صوفی تو سب سے پہلے ہر چیز جو ہے اپنے خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ ان میں سے تمام چیزیں جو ان لوگوں نے شیطان کے حوالے کر دی۔ صوفی کہاں ہوتی ہے؟ کل جو فرست شاہ ہوئی جو صوفی انہوں نے کی کتاب تھا، اس میں بہاءاللہ ایرانی کو بھی لکھا، کافر جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور بالکل نئی شریعت، مرزا غلام کی طرح یہ بھی نہیں کہ اونچی نبی، بالکل اپنی الگ شریعت، پردہ ختم، نمازیں ختم، نیا دین، سود بھی حلال، بس اس بہاءاللہ کو بھی صوفی سے لکھا، بے دین وہ جو بہائی ہیں ایران تو وہ نکال دیا گیا تھا، نکال انہوں نے ختم کر دی، ہوٹل بنا کے وہ قتل کر دیے، دفتر سیل کر دیے ان کی جائیدادیں، جب ایران میں تو کراچی میں بہائی ہو امریکہ مرکز امریکہ میں ہے اور یہاں پاکستان اس سے بھی ایران اچھا ہاں؟ رہا، ایران سے زیادہ ان کو اچھا رہا، بالکل ختم۔ ایران تو پوچھنا نہیں۔ یہ سب کچھ دیکھا جی، ہماری آنکھوں نے دیکھا پاکستان کو بنتے ہوئے، اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سنتے ہوئے، اللہ پاکستان کا مطلب جو ہے وہ شیطان کا گھر جو ہے، گھر شیطان کا، شیطان کا گھر بنا۔ شیطان کا اب بالکل آہستہ آہستہ یہ قدم اٹھا رہا ہے امریکہ کیا نا، اب توہین رسالت کیا ختم ہوگا، پھر شراب بھی حلال کی جائے، جو ساری حدود ہے نا قادیانیوں کے خلاف بھی وہ سارا مریا میڈ کر رہا، امریکہ روز ڈکٹیشن دیتا۔ اب یہ بھی اخباروں میں آ گیا، پیسہ خرچ کریں کہ فوج کا جو ہے نا اس میں نکالو تکوار جہاز فی سبیل اللہ، وہ چل پڑی کیا یہ جو ہاں؟ لوگوں کی بات ہے نا کہ اب دینی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسمبلیاں چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، مراحت بہت غلطی ہے، اگر وہ مولوی لیڈر ہے تو نہیں چھوڑے، نہیں چھوڑ، فضل الرحمان کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایک نیوز ویب میں ایک مضمون آیا ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس مسئلے پہ جو ہے نا کہ یہ پاکستان میں جو روشن شیلی کا مسئلہ ہے، اس میں فوج بھی ڈیوائڈ ہو چکی ہے اور یہ بڑی خطرناک ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں جاتی۔ یہ جو ہے نا انقلاب آئے گا تو جو جونیئر افیسر سے آئے گا، اور تو جو رینک الیکٹڈ کرنل ان تک آئے گا یہ انقلاب، وہ برپا کریں گے۔ یہ جو بڑے بڑے اوپر جنرل بیٹھے ہیں سارے اس اپنے ہاتھ میں، یہ جنہیں جونیئر افیسر سے یہ کریں گے، بہت اس نے پلاٹ دی ہے، زمینیں جائیدادیں دی ہے، رشوت دی ہے، جو بھی کور کمانڈر بنتا ہے کروڑ کمانڈر بن جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ غلط سوچا پہ یہ جو پالیسی آپ کی آتی ہے نا، یہ فوج کی پالیسی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے اوپر کور کمانڈرس کی، ہاں اوپر کے 8-10 کور کمانڈرس ہیں نا، لیفٹنٹ جنرلس، یہ ان کی پالیسی ہے، اور وہ سب جو ہیں اس میں ملوث ہیں، تمام جو ہیں سارے اس کے ساتھ لوگ بے دین سارے بے جو ہیں دین وہ شریک ہیں۔ لوگ ہیں۔ اس کی سطح جو ہے وہ نیچے کی سطح پر، اس سے نیچے جو سطح ہیں وہاں یقیناً ہے، لیکن فوج کا ڈسپلن ایسا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی، جو کرتا ہے وہ آپ دیکھیں، 1-2 مرتبہ کیا تو وہ جو ہے وہ ناکام ہوگا۔ اگلی روز بھی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ میجر عامر کا جو آیا ہے اس میں مضمون، اس میں اسی کیا لکھا ہے، یہ لوگ تو اس حد تھے کمیٹڈ تھے کہ اس نے جب اس نے رحیم گل نے کہا اس کو کہ وہ جو ان کا بڑا ہے یہ اس کا خفیہ کا آدمی جو ہے افغانستان کی حکومت کا، اس کو تو یہ اس سے ملا میجر عامر، اس نے کہا کہ اپنا بیٹا لے آؤ، یہ بیٹا لے گیا، حیران ہو گیا وہ، اللہ انہوں نے کہا کہ میں ملازمت کے لیے بیٹے کے لیے نہیں لاؤں، میرے سامنے سے مشن ہے، بس بیٹا ہمارے کرنے کے لیے تیار ہو، یہ مشن، یہ لوگ موجود ہیں اب بھی، ایسے ہوں گے جی لوگ، اب بھی موجود ہیں، لیکن بیٹا اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو کہ ٹھیک ہے اس کو ہمارا دے کیا، تو یہ کو مرد تو نہیں گئے ہیں سب، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اپنا ایک وقت لیتی ہے، اور یہ جو ہوتی ہے نا مرد سے معافو، یہ ان کو مرد میں یہ پھیل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، عیاشیاں کر رہی ہیں، لیکن وہاں سے جب ہوتا ہے نا گردن مروڑنے کا حکم تو پھر ان کو کوئی بش اور کوئی نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا، پھر کوئی نہیں بچا اللہ کی پکڑ کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جو ہے نا کوئی چیز ان کو نہیں بتا سکتا۔ قرآن مجید بار بار اس بات کو دوہرا رہا ہے، تمام جو ہے برابر جو ہے ایک ایک جو ہے سورہ شعراء میں دیکھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر ہود، پھر
مسالے، پھر دودھ، پھر حضرت شعیب، یہ سارے بار بار سب کا بیان کیا انجام، سب کا انجام بتایا کہ کیا پھر ان کا انجام کو اکڑے پھر کیا ہو. تو یہ جو ہے نا صرف تائی صاحب بات یہ معلوم ہوتی ہے ہیں تو بہت سی چیزیں جو اللہ کے علم میں ہے کہ جو مسلمانوں میں لیڈرشپ کا فقدان اس وقت ہے. کوئی ایسا آدمی جیدار مخلص جس پر لوگوں کو اعتماد ہو کہ یہ مر مٹے گا دین کے لیے، سمجھدار بھی ہو ہے. وہ جیسے اقبال کہتا نا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. لوگوں نے کئی مرتبہ تحریکیں چلائیں، جامیں دی اسلام کے لیے، بعد میں کچھ پلے نہیں پڑا. اب لوگ بدل ہو کر بیٹھ گئے کہ کیا کریں. مولویوں کو بھی دیکھا یار کرسیاں اپنی بنا دیتے ہیں، بعد میں کوئی اسلام کو نہیں پوچھتا. سید اسماعیل سید احمد شیر انہوں نے تو اپنی جانیں قربان کی. آج ان کے یہاں ان پر فترے لگ رہے ہیں. کہاں سینکڑوں میل دور جو ہے وہاں ایک ایک ان کا آدمی کٹ گیا، ایک ایک کوئی آدمی نہیں بچا تھا ان میں سے. اور آج ہم فتوے کو ان کی زد میں آئے ہوئے. حالانکہ اپنے گھروں میں دہلی اور رائے بریلی میں بڑے اونچے گھرانوں کے لوگ تھے، بادشاہ سلام کرتے تھے ان کے بڑا. اگر وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے رہے کچھ نہیں ان کا تھا. مگر دیکھا کہ دین مظلوم ہو گیا، کافر مسلط ہو گئے. سید صاحب کے خصوص پڑے وہ جس کو لیکچر کہتے ہیں فقیر کا منصا اس کے سوا کوئی نہیں، اللہ گواہ کہ رسول اللہ کا دین غالب آیا اور یہ ظالم کافر سمندر پار سے آ کر یہاں چھا گئے. مگر ان مسلمانوں نے ان کو بھی قتل کر لیا. اسی طرح حضرت مجدد حسانی جو ہے ان کے خلاف جو ہے خوشی یہ قصور کے تھی، وہ جس نے کتاب لکھی تھی خیشی، عبداللہ خیشی، اس نے کتاب لکھی. تو یہ جو ہے نا یہ ہر زمانے میں یہ دونوں ہی چیزیں رہی ہیں. انبیاء علیہ السلام کا معاملہ تو بالکل دوسرا ہوتا ہے نا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور ان کی جو رسولوں کی مخالفت کرتا ہے وہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے، وہ انہیں باقی بچتا. باقی بعد میں جو تحریکیں اٹھتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر مخالفت میں بعض اوقات غالب آ جاتے ہیں، بعض اوقات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں، یہ ہوتا ہے اس طرح سے. یہ آزمائشیں جو ہے قرآن مجید میں دیکھیے سارا قرآن مجید جو ہے نا وہ اس میں پڑھا پڑا ہے کہ آزمائشیں ہی آزمائشوں سے پڑھا آزمائشیں. تو یہ آزمائشیں اسی لیے ہے نا کہ یہ مختصر سی زندگی جو ہے اس آزمائش میں پوری اتر جاؤ. تھوڑی سی زندگی سب کو پتا ہے کہ تھوڑی ہے، کوئی اس میں شک نہیں کرتا کہ میں 1000 برس جیوں گا، کوئی نہیں کہتا. بس 100 سے آگے 100 تک پہنچے وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے. اس کے تمام وہاں جو ہے وہ مزمحل ہو جاتے ہیں. وہ جانتا ہے اب یہ جو کچھ اکڑ رہے ہیں زمین پر جو کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا ان کی آنکھیں اور ان کی دانت اور ان کی آنتیں یہ سب ہمیشہ اسی طرح سے کام کرتی رہیں گی؟ کیا ہوگا؟ لیکن بس یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ خدا بنی ہوئی ہیں، خدا اپنے آپ کو بنا رکھا ہے اور مسلط کر رکھا ہے. لیکن وہ جو ہے نا کہ چومش و مغرور بر ہل میں خدا سخت کی جب گردن پکڑا پھر اسے چھڑا نہیں نہ گردن میں تو کئی ان کی پکڑی ہمارے سامنے پھانسیوں پر چڑھے برے حال مرے، پھر ان کو چھڑانے والا عبرت نہیں پکڑی چھڑانے والا. دوڑے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے نا سب سے بڑا جو ہے یہاں میرے خیال میں فرعون سب سے بڑا ذوالفقار علی بھٹو تھا، جس کے بارے میں یہ تھا کہ کوئی 5 مرلے کے مکان کا مالک جو ہے نا وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھ سے یہ چھین لے. کوئی شخص مطمئن نہیں تھا. اور پیپل پارٹی والے خود جو ان کی جو توہین اور تذلیل کی ان کو مروایا اپنے ساتھیوں کو مروایا. یہ جو شیخو پورے کا وہ مارا گیا تھا نا وہ نہیں مارا جانا تھا دراصل، وہ تو ٹرک میں مارا جانا تھا. اس کی قصور ہی نہیں جو اس کے خلاف تھا مروایا. پھر سلیمان ملک جو ہے ان کی بیٹی کو بلوایا کہ اس کو چھوڑا نہیں کسی کو بھی. تو ان کو اس ایس پی نے کہا کہ وہ یہی کا تھا، اس نے کہا کہ جی میری بیٹی تو میری بھی ہے. اللہ یہ اس کو تو کیا ہوگا پھر اس کا نام کیا ہوگا آپ کے سامنے نہیں. پہلے تنہائی میں وہ شخص جو کبھی وزیر اعظم تھا اور کوئی شخص جو ہے یہ نہیں ضرورت کر سکتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا انجام سب کے سامنے. یہ جو آج وہ بنی پھرتی ہے جو پھر جو تیسری دفعہ 2 دفعہ ہے کیا کرنا مسلمان جاؤ اور کس عزت کے ساتھ وہ نکلی ہے اور پھر امریکہ کے ساتھ مل کر آ رہی ہے. جو ہے وہ کیا چیز ہے یعنی بار بار صحیح ہونے کو ان کا جی چاہتا ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں کشش ایسی ہے
کہ جیسے وہ گبریلا ہوتا ہے نا، وہ گبریلے کا اس کے گوبر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کی بو جو ہے نا وہ ماری جاتی ہے. وہ گبریلا اسی پھول پڑے ہوں گے، آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ جو ہے نا گوبر کو چلا کر وہ چلا جائے. تو ان کو جو ہے نا اقتدار کے اندر ایسا چسکا ہے پڑا ہوا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ چاہے اس کے لیے کتنی ضرورت ہے انہیں اٹھانی. چار روزہ اقتدار کے پیچھے پڑے. کیا اقتدار ہے؟ یعنی اصل میں یہ ہے نا کہ آنکھیں جو ہیں نا ان کی کھولتی نہیں ہیں. ورنہ انبیاء کرام کسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پڑھیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ہے، ان کی آپ زندگی دیکھیں کیا تھا. وہ جب کہ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، ادھر جو ہے حنین تک سب ہو چکا تھا، تبوک تک جو ہے وہ سارا یہ علاقہ بھی سارا ہو چکا تھا، 10 لاکھ میل کا علاقہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع تھا. لیکن کیا تھا کارمی جو تھا وہ بھی نکال دی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. حکیم صاحب درس حدیث وقت حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخوال حتى يخرج مما قال. رواه أحمد وأبو داود. امام احمد اور امام داود نے اپنی حدیثی مجموع میں اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور اس کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جس نے من حالت شفاعت دون حد، جس کی شفاعت، جس کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے درمیان حائل ہو گئی، یعنی اسے اس نے نافذ نہ ہونے دیا، اس کو نافذ ہونے سے روک دیا، چاہے وہ روک دیا اس طرح سے کہ وہ سفارش کر کے اور دباؤ ڈال کے روک دیا، چاہے اس طرح سے روک دیا کہ بڑے لوگ جو ہیں ان کا خیال کر کے روک دیا، چاہے اس طرح سے روک دیا کہ کسی کے خوف کی وجہ سے روک دیا، کسی بھی وجہ سے جس کی شفاعت جو ہے، جس کی سفارش یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حد جو ہے اس کا نفاذ روک دیا گیا، فقط ضال، اس نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی. یہ وہ کسی قانون کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ قانون اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہا ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہا ہے وہ اس دنیا میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس زمین میں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین ہے، ان کے تمام مسائل جو ہیں جن کا اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مالک ہے اور یہ سب کچھ اسی کا ہے، وہ اس زمین پر کب تک دندناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا یہ جو رویہ جو خیال رکھتا ہے. آخر پھر یہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کہ وہ اپنے اس انجام کو پہنچتے ہیں جس کا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں تو کس کی کر رہے ہیں، اور خوش کر رہے ہیں تو کس کو کر رہے ہیں، ناراض کر رہے ہیں تو کس کو کر رہے ہیں. ایک کسی آدمی کی خوش کرنے کے لیے، اپنی کسی کچھ دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو توڑ دینے کے لیے، یہی ہوتی ہیں نا ساری چیزیں جن کی وجہ سے انسان اس طرح کی اللہ کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف. تو کیا یہ چیزیں اس کو بچا لیں گی اللہ تعالیٰ کے اس سے، جب سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جن کی تو پرستش کرتے تھے، وہ بوش اور مش کہاں ہیں جن کے تو حکم کی فرمانبرداری کرتے تھے. اس وقت بوش اور مش تو کوئی نہیں ہوگا، اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں گے جو ان کے پکوڑے برسا رہے ہوں گے. جو قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب ان کی روز قبض ہونے لگے گی تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ لاؤ وہ تمہارے کہاں ہیں. پھر فرمایا ومن خاصم فی باطن وهو یعلم، جس نے جھگڑا کیا باطل پر، وہ جانتا ہے کہ جس پر وہ جھگڑ رہا ہے اس کا موقف جو ہے وہ باطل ہے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس حدود کی سلسلے میں جو قانون یہ تحفظ نام نہاد نسواں کے نام سے جو قانون پاس ہوا ہے، اس میں جو لوگ ان کی حمایت کر رہے تھے یہ تو نہیں تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اب کون سا قرآن مجید میں تو صاف واضح طور پر ہے، کوئی شخص بھی ایک معمولی پڑھا لکھا بھی سورہ نور کی دوسری آیت پڑھے، پہلی دوسری آیت میں یہ ہے کہ زانیت و زانی، کوئی
فيذوقوا الواحد من مية جملة طاق كم ما رافض في